بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ملک کو IMF کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اپنے لیے NRO لے رکھے ہیں، عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ابراہیم بٹ ہمارے ساتھ ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز، راولپنڈی سٹی سے۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اچھا بٹ صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے واقعی اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ، آپ نے مجھے آج دعوت دی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ حکومت کا رویہ کسی طرح بھی جمہوری نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہ بھی عوام کی ووٹوں سے منتخب ہو کے آتا ہے، عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ آتے ہیں۔ لیکن اس حکومت کا میں تو سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ PTI کی حکومت عمران خان وزیر اعظم بنے۔ آپ اس حکومت کو سانحہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس حکومت کو اس صدی کا سب سے بڑا سانحہ کہتا ہوں۔ اور باقی کوئی بھی معاملات ہیں اس میں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیں نیب کے چیئرمین کے معاملات ہیں، ابھی طالبان کو سرعام معافی دینے کے معاملات ہیں، اس میں بالکل آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کو بالکل وہ آن بورڈ نہیں لیتے۔ اب تو انہوں نے جو اپنا کیا کہتے ہیں چیئرمین نیب کو تبدیل کرنے کے اختیارات صدر پاکستان کو دے دیے ہیں۔ سر یہ بالکل اپنے لوگوں کے لیے NRO دیا ہے انہوں نے۔ آپ دیکھیں کہ NRO وہ سب ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو حکومت آئی اس نعرے پہ تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ احتساب سب کا کریں گے۔ انہوں نے احتساب سب کا کیا، عامر کیانی صاحب کا کیا انہوں نے احتساب، انہوں نے جتنے بھی منسٹر تھے انہوں نے خسرو بختیار کا کیا، انہوں نے جہانگیر ترین کا احتساب کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اب جن کے نام پنڈورا باکس میں آئے ہیں ان کا اب آپ دیکھ لینا کہ جب میاں محمد نواز شریف کا نام پاناما لیکس میں تھا ہی نہیں تو کتنے زور و شور سے یہ حکومت اور اپوزیشن کیا کچھ اس وقت کر رہی تھی۔ اب پنڈورا لیکس جب سے آئی ہے آپ دیکھیں ایک بھی بیان آیا ان کا یا جو لوگ جن کے نام آئے ہیں ان کے خلاف کوئی بھی انکوائری سٹارٹ ہوئی ہے؟ یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ انکوائری کمیٹی بنائی ہے، ان کی پوری تفتیش ہم کریں گے۔ حکومت نے تو چینی پہ بھی بنائی، حکومت نے تو آٹا پہ بھی بنائی، حکومت نے تو LNG پہ بھی بنائی۔ اس حکومت یہ تو ہمیں یو ٹرن کے ماسٹر ہیں، یہ صرف اپنے لوگوں کو مطلب سپیس دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو یہ کلین چٹ دے کے نا سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ کسی بھی انکوائری کو انہوں نے عوام کے سامنے لایا نہیں۔ اچھا، اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قانون بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں وہ اپنا NRO لے رہے ہیں یا اپنے لوگوں کو NRO دے رہے ہیں؟ جس طرح وہ توشہ خانہ کے کیسز تھے، وہ جب اپوزیشن کے معاملات تھے تو ان کو انہوں نے کیسز کیا، اپنی دفعہ تو یہ شو ہی نہیں کر رہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ گھڑی چور، یہ زیورات چور۔ دیکھیں اب ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، جب ان کی مرتبہ آئی ہار کی بات، یہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے ڈی چوک میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتے تھے کہ میں ہوتا تو یہ کرتا، اس نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ہوتا تو اس نے یہ کر دیا۔ اس نے وہ گھڑی بیچی وہاں پہ، جب وہ بادشاہ مطلب گھڑی جس سے بنوائی، اون چودھری جب گھڑی بیچنے گئے۔ اچھا، اون چودھری گئے؟ جی اون چودھری گئے تھے، اون چودھری گھڑی بیچنے گئے تو اس نے جو مطلب تھا اس کے فون کیا اپنے سیکٹری کو کہ یار گھڑیاں 2 بنوائی تھیں، آپ کی گھڑی چوری تو نہیں ہوئی، میرے پاس بکنے آئی ہے۔ اس نے کہا یار ہم نے تو یہ تحفہ دیا تھا، یہ بات تو وہاں سے کھلی نا۔ اور یہ دیکھ لیں دوسرے جب پیسے ان سے حساب مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں نے بنی گالا کی سڑک بنا دی۔ ان کے لیے الگ قانون کیوں ہے اور لوگوں کے لیے الگ قانون کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ سب سے بڑی جھوٹوں کی حکومت ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں یا جو بھی دین اسلام کا نام لے کے یہ جو منجن بیچتے ہیں، سب سے پہلے تو ان پہ بین ہونا چاہیے۔ اور میں سوچ رہا ہوں کوئی عدالت میں ایسی رٹ کی جائے کہ یہ ریاست مدینہ کا چورن مت بیچیں۔ ان کے دور میں قادیانی پروان چڑھے، اس کے دور میں بے حیائی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ ریاست مدینہ کا نام یہ بے شرم کس حوالے سے لیتے ہیں؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں، یہ سب چور ان کی کیبنٹ میں، انہوں نے تو فیلڈنگ رکھی ہوئی ہے کہ سلپ پہ کیچ چھوڑا تو مڈ آن پہ لگا دیا، مڈ آن پہ چھوڑا تو تھرڈ مین پہ لگا دیا۔ تو
کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اچھا، ابھی جو ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں، یہ اپنا تحریک لبیک پاکستان کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں، کیا ان کو عوام کے سامنے لانا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہماری اپوزیشن کا آپ دیکھیں کتنا مثبت رویہ تھا تحریک لبیک کو. میں یہ بالکل کہتا ہوں کہ حکومتی رٹ ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، لیکن ہماری مرتبہ جب حکومتی رٹ کو چیلنج کرتے تھے تو اپوزیشن نے بالکل غیر جمہوری رویہ اپنایا ہوا تھا. آپ دیکھ لیں ہماری حکومت کے مخالفت ہونے کے باوجود اپوزیشن نے اس پہ بالکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، کوئی سیاست نہیں کی. لیکن بالکل جی دیکھیں اتنے لوگ شہید کروا دیے آپ نے. کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا لوگوں نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیچا. اتنے پولیس والے شہید ہو گئے. اب قوم کو کیوں نہیں بتا رہے کہ آپ نے کیا معاہدہ کیا ہے؟ آخر اس میں ایسی کیا باتیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک لبیک نے اور حکومت نے مل کر کوئی ایسا کام کیا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں لا رہے، تو ضرور اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ان دونوں کے مفاد کے لیے. عوام کو بالکل پتہ ہونا چاہیے، عوام کے سامنے ہونا چاہیے. یہ عوام کا آئینی جمہوری حق ہے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انہوں نے کیا معاہدہ کیا ہے. اچھا بٹ صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی جو احتجاج جاری ہے ناموس رسالت پر، سب سے پہلے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا ہے، جن میں سے احمدی قادیانی ہیں، وہ تو ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. وہ بڑی بڑی اچھی پوسٹوں پر بھی موجود ہیں ہمارے ملک میں. تو کیا آپ یہ تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب وہ فرانس کے سفیر کو باہر نکال دیں یا کسی کو باہر نکال دیں. اپنے ملک میں پہلے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ پہلے تو سب سے پہلے حکومت کی نا ان سے بات کرنا ہی غلط تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکالیں گے. دیکھیں فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اس کے سفیر کو باہر نکال سکتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے بریگزٹ جو ہوا لنڈن میں، اس میں دیکھ لیں کہ انگلینڈ آج کیا کچھ فیس کر رہا ہے. اگر انہوں نے یہ معاہدہ کر بھی دیا تھا تو یہ تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مطلب اس پہ کوئی نظر ثانی ہو سکتی تھی. احمدی قادیانیوں کی بات کریں تو اب بالکل میں یہ بات مانتا ہوں سر، اس حکومت کی ترجیحات میں بھی شامل رہا ہے. جب عمران خان کی حکومت آئی تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ جو وزیر خزانہ لگا رہے تھے، تو پہلا اس حکومت کا سٹیپ یہی تھا کہ انہوں نے قادیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا وزیر خزانہ ہی وہ لگایا. پھر یہ انہی کی ایما پر چلنے والی حکومت، اس حکومت نے ایک ہی پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے اور وہ کرتارپور کوریڈور ہے. اور وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ویڈیوز ہیں، آپ کو مل جائیں گی. یہ صرف قادیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے کرتارپور کوریڈور. وہاں سے 4-5 کلومیٹر دور ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو 4-5 کلومیٹر دور ہے، اور سکھ 2 دن آتے ہیں، 5 دن قادیانی وہاں سے آتے ہیں. اور یہ اتنے طاقتور ہیں سر، آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آپ کسی سوشل میڈیا پہ ان کے مطلب اگر لکھتے ہیں ان کے بارے میں تو آپ بین ہو جاتے ہیں. اتنی ریسٹرکشنز ہیں تو وہ تو سب کچھ آپ کے سامنے. صحیح. یہی سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بٹ صاحب یہ بتائیے، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ جی بالکل، نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں پاکستان، اور پورے زور و شور سے آئیں گے واپس. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئیں. کیونکہ یہ حکومت نائل اور نالائق ہے، یہ بالکل نہیں چاہتی، یہ اس پہ سیاست کرتی ہے. اور انشاءاللہ میاں صاحب آئیں گے اور اس عوام کو آ کے خود لیڈ کریں گے. ابھی وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، ابھی وہ بیماری سے باہر نکل چکے ہیں؟ الحمدللہ میاں صاحب صحت مند ہیں. اور بیماری دیکھیں عمر کے اس حصے میں ہے، بیماری تو کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اور خوشی سے باہر نہیں گئے. آپ کے سارے معاملات ساری قوم کے سامنے. تو جو ان پر مقدمات بنے ہیں، کیا ان کا وہ سامنا کریں گے واپس آ کر؟ دیکھیں جی، مقدمات کا وہ پہلے پاکستان کی تاریخ کا واحد لیڈر ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے ہر تاریخ پہ گئے، مقدمات کا سامنا کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہیں پتہ تھا کہ
کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا ہے اور جس طرح کے ساتھ مطلب جھوٹے مقدمات بنائے گئے، بعد میں ارشد ملک کیس میں بھی سامنے آیا، پھر سارا کچھ سامنے آیا قوم کے، اپنی بیٹی کو واپس لے کر وہ جیل کاٹنے کے لیے آئے۔ آج تک آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہو کہ میں باہر آؤں گا، مجھے پکڑ لیں گے، مجھے جیل میں بھیج دیں گے، کوئی بھی بندہ واپس نہیں آتا۔ آپ میاں محمد نواز شریف کو یہ کریڈٹ ضرور دیں کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر آئے، جیل کاٹی، اور وہ جیل سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے دیکھیں، قانون انصاف بھی تو ہو، ہمیں اپنی عدالتوں پہ پورا یقین ہے، انشاءاللہ انصاف ہوگا، میاں صاحب آ کے سامنا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج کل ملک میں تجاوزات گرانے کے اوپر بڑا زور ہے، جیسے نسلہ ٹاور کے لیے آرڈر مل گئے ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، لیکن اس وقت چیف جسٹس صاحب ہمارے وزیر اعظم کے ہاؤس کو بھی ذرا دیکھتے نا، اس کو غیر قانونی تعمیرات کو انہوں نے جائز قرار دیا۔ یہ غریب لوگ جنہوں نے ایک مافیا سے چلے مکان لیے، گھر لیے، ان کا انہیں کوئی متبادل بھی تو فراہم کیا جائے۔ آج آپ اتنے مطلب غریب لوگوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں، تو آپ کے لیے اس ملک میں دو قانون کیوں ہیں؟ یہ حکومت تو کہتی تھی ایک نہیں، دو نہیں، ایک قانون۔ تو حکومت بنی گالا کے لیے اور قانون ہے، نسلہ ٹاور کے لیے اور قانون ہے۔ اچھا، یہ بھی کہنا ہے اپوزیشن کا کہ حکومت نے عوام کو IMF کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، ساری ان کی شرائط مانی ہے، اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو سب کے سامنے ہے، اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو کچھ حکومت جو معاہدے کر رہی ہے اور جتنے بھی مہنگے IMF کے ساتھ یہ شرائط پہ قرضہ لے رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی بہت مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ نالائقوں کا ٹولہ ہے۔ ان کا یہاں سے جاتا ہے وزیر خزانہ، وہاں پہ مذاکرات کے لیے پیچھے سے اسے مطلب ڈسمس کر دیتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اور آپ اس وزیر خزانہ کی، اس حکومت میں وزیر خزانہ لگنے سے 10 دن پہلے کی دیکھ لیں ویڈیو، اور آج دیکھ لیں ان کے بیانات، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نالائق ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آگے بھی آنے والا ہے، اور قوم بھگت رہی ہے اور بھگتے گی۔ مہنگائی سے تو سارا ملک پریشان ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حکومت کنٹرول کر پائے گی؟ سر، اس حکومت نے کیا کنٹرول کرنا؟ یہ آپ دیکھیں ٹویٹر پہ یہ مثالیں دیتے ہیں امریکہ، یورپ کی، فرانس کی، لیکن ان کے مطابق آپ دیکھیں نا، قوم کو یہ بھی بتائیں نا کہ وہاں پہ پیسے کتنے دیتے ہیں۔ یہاں پہ مزدور کی دیہاڑی 800 روپیہ ہے، اگر وہ 800 کمانے والے کو 800 بھی پورا نہیں مل رہا۔ آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا، گیس مہنگی کر دی، گھی، چینی سب کچھ مہنگی کر دی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو تنخواہیں بھی تو بڑھائی جائیں، لوگوں کا معیار زندگی بھی تو بلند کیا جائے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کنٹرول ہوگی۔ کیا سجیشن دیں گے آپ کو ان کو ملک کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے؟ کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کوئی اپنی رائے تھوڑے چھوٹے سے الفاظ میں ہمیں بتا دیجیے۔ دیکھیں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ عوام باہر نکلے اور عوام کی ووٹوں سے منتخب حکومت آئے، جو صرف عوام کو ہی اختیار حاصل ہو، اسے گرانے کا بھی اور اسے لانے کا بھی۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ عوام باہر نکلے اور اس حکومت سے جان چھڑائے، تو تبھی مہنگائی سے جان چھوٹے گی۔ ناظرین، آپ نے ابراہیم بٹ صاحب کے خیالات سنے، آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔